اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوست احباب اور اسٹوڈنٹس کو جو آج کے اس کلاس میں موجود ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آل کرگل اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دہلی کے پریزیڈنٹ اور ان کے ایگزیکٹو ممبرس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سال ایک نیا سیشن کے ساتھ اپنے ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا ہے، اور معارف قرآن کے حوالے سے یہ کلاسز جو پورے ہفتے میں روزانہ 9 بجے سے 9:30 سے 10 بجے تک یہ کلاس جاری رہے گا، تو اس ناطے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام اسٹوڈنٹس کے جو آج کے اس کلاس میں شامل ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ابتدائی ہی میں ہم اور آپ چونکہ قرآن کے میں موجود معارف اور تعلیمات کو سیکھنے آئے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن میں موجود ان معارف کو سمجھیں کہ یہ کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہم اور آپ کو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ وٹ از قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب ہم اور آپ قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں جو ہمیں پیش آتا ہے۔ سب سے پہلے وٹ از قرآن، خود قرآن کیا ہے؟ وٹ از دس بک اباؤٹ، قرآن کس چیز کے بارے میں ہے؟ وٹ آر اٹس کانٹینٹس، قرآن کے محتویٰ مطالب کیا ہے؟ ہاؤ از اٹ اے میریکل، کیا یہ ایک معجزہ ہے؟ Why millions of believers still take this 14 centuries old book as their source of guides and solution in their lives؟ کیسے؟ یعنی 1400 سال پرانی کتاب کو آج بھی بہت سے لوگ اپنے لیے ہدایت کا سرچشمہ، اپنی زندگیوں کی مشکلات کا رائے حل دیکھتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ How is it different from any other thousand of books printed by different authors؟ کیسے ہزاروں کتاب جو مختلف آتھرس کی جانب سے ہیں یہ الگ ہیں، یہ قرآن ان سے اب سے الگ ہے، کیسے الگ ہے؟ What is so unique about قرآن، کیا چیز خصوصیت ہے اس قرآن کی؟ Is the Quran in a book of history or a poetry؟ کیا یہ کوئی تاریخی اور شعر کی کتاب ہے؟ Or is it a book about science and natural phenomena؟ یا یہ سائنس اور نیچرل فینومینا کے بارے میں ہے؟ Is it a book about social manners and spirituality or a book about God's creation؟ کیا یہ سوشل، اجتماعی اور سماجی چیزوں کے بارے میں ہے، یا اسپریچول اور معنویات کے بارے میں ہے، یا خدا کی مخلوقات کے بارے میں؟ کس بارے میں ہے یہ کتاب؟ Is it is a book of law؟ کیا یہ کتاب قانون ہے؟ What is its general theme؟ کیا اس کا تھیم ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہم اور آپ قرآن کے موضوع پر جب پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں درپیش آتا ہے، ہمیں پیش آتا ہے، تو ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کس بارے میں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کسی اور یہ باتیں نقل کرنے سے پہلے بہتر سمجھتے ہیں کہ خود قرآن کیا کہتا ہے۔ خود قرآن سورہ مائدہ کے 15ویں اور 16ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، Indeed,
there has come to you light and a clear book from Allah. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. With it Allah guides him who follow his pleasure into the way of safety and brings them out of utter darkness into light by his will and guides them to the right path. یہ قرآن کی دو آیتیں ہم اور آپ کو خود قرآن کیا چیز ہے، کس بارے میں ہے، بیان کرتا ہے. ہدف قرآن کیا ہے؟ خداوند ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دیکھو خدا کی جانب سے تمہارے لیے نور آ چکا ہے، اور کتاب مبین اور واضح کتاب آ چکی ہے جس میں ہر چیز بیان ہے. یعنی ہم اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب نور ہے، اس میں ظلمت نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے. نور ہے، نور خود بھی منور ہوتا ہے، دوسروں کو بھی روشنی عطا کرتا ہے. تو یہ قرآن نور ہے اور ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز بیان ہوئی ہے. ہدف کیا ہے اس کتاب کا؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اور خدا اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو خدا کی رضایت چاہتا ہے اور خدا کی اتباع کرنا چاہتا ہے ان کی ہدایت کرتا ہے سبل السلام، سلامتی کے راستے کی جانب، صحیح راستے کی جانب، سیفٹی راستے کی جانب. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. بس پہلا ہدف ہے ہدایت کا، صحیح راستے کی. دوسرا یخرجہم من الظلمات، اور دوسرا ہے لوگوں کو نکالنا تاریکی سے الی النور، نور کی جانب، باذنہ ہی، خدا کی اجازت سے. تو یخرجہم من الظلمات الی النور، تو یہ جو ظلمت ہیں تو کبھی تاریکی ہے، جو اندھیرے میں انسان چل نہیں سکتا، نور کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی جہالت کی، گمراہی کی ظلمات بھی بہت زیادہ، غیبت، حسد، تہمت، یہ سب بھی ظلمات ہیں. قرآن آتا ہے ان سب سے انسان کو نکالنا چاہتا ہے، دشمنی سے، بیہودگی سے، بت پرستی سے اور تمام غلط راستوں کی جانب سے نکالنا چاہتا ہے اور راہ خدا کی جانب لے آنا چاہتا ہے. تو یہ ظلمات ساری کی ساری ظلمات ہیں. تو ان سے اس قرآن کا ہدف یہ کہ ان سب سے انسانوں کو نکالے اور نور کی طرف لے آئے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت کریں. یہ قرآن کا تیسرا ہدف ہے. صراط مستقیم سے مراد دین حق، صراط مستقیم سے مراد خود اہل بیت علیہ السلام، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا راستہ، کہ اہل بیت معصومین خود فرماتے ہیں نحن صراط المستقیم، ہم ہی صراط مستقیم ہیں، ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلو. ہمارے حلال حلال الی یوم القیامہ ہے، حرام حرام الی یوم القیامہ ہے. تو اس دو آیتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ کل اگر ہم اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی قرآن کیا ہے، تو ہم اور آپ یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو جہالت و ظلمت و تاریکیوں سے نکالنے کے لیے، لوگوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے. یعنی پراپر کوڈ آف لائف ہے انسان کے لیے، ایک کامل زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے. خدا کی جانب سے ایک رول میپ ہے، کتاب ہدایت ہے. تو خدا نے ہم اور آپ کو یہ کتاب عطا کی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو راہ حق کی طرف بلائیں، لوگوں کو گمراہی سے نجات دیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں. تو سب سے بڑی نعمت اس پوری کائنات میں اگر ہم مسلمانوں کے پاس ہے وہ قرآن کی کتاب ہے. اور خدا کی یہ کتاب ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ 6 ارب لوگوں تک اس قرآن کو پہنچائیں، اس پیغام کو پہنچائیں. لہٰذا یہ کلاسز ذریعہ ہے. ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پر چڑھے گا تو بہت سارے لوگ پڑھیں گے، ان سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اور جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا اللہ کے کلام، تو یہ خود معصوم فرماتے ہیں کہ تم ہمارے کلمات کو لوگوں تک پہنچاؤ
جب لوگ ہمارے کلمات کے محاسن کو، خوبی کو دیکھیں گے، لیتبعون، وہ خود بخود ہماری پیروی کریں گے۔ تو آج کے دور میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پیام الہی کو لوگوں تک پہنچائیں، مخلوقات الہی تک پہنچائیں، اللہ کے تمام کریشنز تک پہنچائیں کہ یہ اللہ کا پیام ہے، اسے ہم سے ہی مخصوص ہونے نہ دو، تم لوگ بھی اسے حاصل کرو تاکہ تم بھی اس کو پڑھ کر صحیح راستے کو چن سکو، صحیح راستے کو انتخاب کر سکو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ مختصر کلاس بھی آپ سب کے لیے مفید رہے، اور آپ تمام دوستوں کا جو ان کلاسز میں شامل ہوئے بہت شکر گزار ہوں میں، اور خدا سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان جوانوں نے جو زحمت کر کے ان کلاسز کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ترقی عطا فرما، ان کو ان راہوں میں کامیابی عطا فرما، ان کی ان زحمتوں کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔